یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سے لوگوں کے پاس نبی بنا کر کے بھیجا تھا اور ان لوگوں میں کیا خامیاں تھی کہ جس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت سارے ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ بہت برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار بار کی نصیحت کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے ماں باپ اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے آئے ہیں۔ مال ہمارا اپنا ہے، اس کو ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں اور جس طرح چاہے خرچ نہ کریں، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے ہیں؟ کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تم بہت کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپیے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتلایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال رزق دیتا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ کے لیے توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والے لوگ تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کے خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین میں فساد مچانا، روپیے کا غرور، دولت کا گھمنڈ، اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخرکار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کبھی کم نہیں تولیں گے اور نہ ہی کم ناپیں گے اور نہ ہی غرور اور تکبر کریں گے، کسی کا مال بے ایمانی سے نہیں کھائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔